بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ بھائیو، یہی کلمہ اسلام کا دروازہ اور دین و ایمان کی بنیاد و جڑ ہے۔ اس کو قبول کر کے اور اعتقاد کے ساتھ پڑھ کر عمر بھر کا کافر اور مشرک بھی مومن اور مسلمان اور نجات کا مستحق ہو جاتا ہے، مگر یہ شرط ہے کہ اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو اقرار ہے اس کو اس نے سمجھ کر مانا اور قبول کیا ہو۔ بس اگر کوئی شخص توحید اور رسالت کو بالکل بھی نہ سمجھا ہو اور بغیر معنی مطلب سمجھے اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک مومن اور مسلمان نہ ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس کلمے کے معنی اور مطلب کو سمجھیں۔ اس کلمے کے دو جز ہیں۔ پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو عبادت اور بندگی کے لائق ہو، بس اللہ تعالیٰ ہی کی ایک اکیلی ہستی ہے جو عبادت اور بندگی کے قابل ہے، کیونکہ وہی ہمارا اور سب کا خالق و مالک ہے، وہی پالنے والا اور روزی دینے والا ہے، وہی مارنے والا اور وہی جلانے والا ہے۔ بیماری اور تندرستی، امیری اور غریبی اور ہر طرح کا بناؤ بگاڑ اور نقصان نفع صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اسی کے سوا زمین و آسمان میں جو ہستیاں ہیں، خواہ انسان ہو یا فرشتے، سب اس کے بندے اور اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک اور ساجی نہیں ہے، اور نہ اس کے حکموں میں الٹ پلٹ کا کسی کو اختیار ہے، اور نہ اس کے کاموں میں دخل دینے کی کسی کو مجال ہے۔ لہٰذا بس وہی اور صرف وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی سے لو لگائی جائے، اور مشکلوں اور مصیبتوں اور اپنی تمام حاجتوں میں گڑ گڑا کر اسی سے دعا اور التجا کی جائے، اور وہی حقیقی مالک الملک اور احکم الحاکمین ہے، یعنی ساری دنیا کا بادشاہ ہے اور سب حاکموں سے بالا تر اور بڑا حاکم ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کے ہر حکم کو مانا جائے اور پوری وفاداری کے ساتھ اس کے حکموں پر چلا جائے، اور اس کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کا کوئی حکم ہرگز نہ مانا جائے، خواہ وہ کوئی ہو، اپنا باپ ہی ہو یا حاکم وقت ہو یا برادری کا چودھری ہو یا کوئی پیارا دوست ہو یا خود اپنے دل کی خواہش اور اپنے جی کی چاہت ہو۔ الغرض جب ہم نے جان لیا اور مان لیا کہ بس ایک اللہ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور ہم صرف اسی کے بندے ہیں، تو چاہیے کہ ہمارا عمل بھی اسی کے مطابق ہو، اور دنیا کے لوگ ہمیں دیکھ کر سمجھ لیا کریں کہ یہ صرف اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے جیتے اور مرتے ہیں۔ الغرض لا الہ الا اللہ ہمارا اقرار اور اعلان ہو، لا الہ الا اللہ ہمارا اعتقاد اور ایمان ہو، لا الہ الا اللہ ہمارا عمل اور ہماری شان ہو۔ بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ دین کی بنیاد کی پہلی اینٹ اور سارے نبیوں کا سب سے اہم اور اول سبق ہے، اور دین کی تمام باتوں میں اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے بھی اوپر شعبے ہیں، اور ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا ہے۔ اسی لیے ذکروں میں بھی سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، چنانچہ ایک دوسری حدیث میں ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکروں میں افضل اور اعلیٰ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا ہی بھاری رہے گا۔ بھائیو، لا الہ الا اللہ میں یہ فضیلت اور وزن اسی لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا عہد و اقرار ہے، یعنی صرف اسی کی عبادت اور بندگی کرنے اور اسی کے حکموں پر چلنے اور اسی کو اپنا مقصود و مطلوب بنانے اور اسی سے لو لگانے کا فیصلہ اور معاہدہ ہے، اور یہی تو ایمان اور اسلام کی روح ہے۔ اور اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اس کلمے کو بار بار پڑھ کر اپنا ایمان تازہ کیا کریں۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے رہا کرو۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کس طرح اپنے ایمانوں کو تازہ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے سے ایمان کے تازہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، یعنی صرف اسی کی عبادت و بندگی اور سب سے زیادہ اسی کی فدائیت اور محبت اور اس کی اطاعت کا عہد اور اقرار ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا یہ ہی تو ایمان کی روح ہے۔ بس ہم جتنا سمجھ کے اور دھیان کے ساتھ اس کلمے کو پڑھیں گے، یقیناً اتنا ہی ہمارا ایمان تازہ اور ہمارا عہد پختہ ہوگا، اور انشاءاللہ لا الہ الا اللہ پھر ہمارا عمل اور ہمارا حال ہو جائے گا۔ بس بھائیوں، طے کر لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ارشاد کے مطابق ہم اس کلمے کو دھیان کے ساتھ اور سچے دل سے کثرت کے ساتھ پڑھا کریں گے، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے اور ہماری پوری زندگی لا الہ الا اللہ کے سانچے میں ڈھل جائے۔
یہاں تک کلمہ شریف کے صرف پہلے جز لا الہ الا اللہ کا بیان ہوا۔